الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اہالیان بھٹی گھوٹ قابل مبارکباد ہیں، بالخصوص آپ کی اس مسجد کے امام محترم جناب صوفی عبدالعزیز صاحب اور ان کے بچوں میں عبدالوحید صاحب اور ان کے تمام ساتھی جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، وہ سب لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے شہداء کربلا کی یاد میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں
یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب دوستوں کی جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان کو بھی اور ہمیں اور آپ کو بھی سب قیامت کے دن کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت محترم، قرآن پاک کی جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات فرما رہا ہے بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیں بڑا نواز سے۔ سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کا ذکر سن رہے ہیں، محبت سے سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو۔ کس طرح آزماتے ہیں؟ کبھی کو خوف دے کر آزماتے ہیں، کبھی رزق کم کر دیتے ہیں، بھوک سے آزماتے ہیں، کبھی ان کا مال کم کر دیتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کھیتی باڑی نہیں چلتی، نوکری نہیں ملتی، اس سے ہم آزماتے ہیں۔ کبھی جان لے کر آزماتے ہیں، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، تو ہم جان لے کر بھی آزماتے ہیں۔ کبھی پھلوں کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، باغ لگایا تھا، باغ اجڑ گیا، سیلاب آ گیا، باغ اجڑ گیا، پھل نہیں ہوئے، سنڈی لگ گئی، اس میں بھی ہم آزماتے ہیں۔ مصائب اور مشکلات بھیج کر ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، لیکن جو ان آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے ان آزمائش پر، تو وہ ہمارا محبوب بنتے چلا جاتا ہے۔ ان کو پھر اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے خوشخبریاں سنا دو کہ تم ہدایت یافتہ اور تم پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ جو مسائل اور مشکلات آتے ہیں، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف، اور جتنا اللہ کا مکرم ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس پر مصائب آئے، امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ 5ویں کلاس کا امتحان دیتا ہے۔ اب 5ویں کلاس اس کا امتحان بھی چھوٹا ہی ہوگا، اس میں چھوٹے موٹے سوالات ہوں گے، کلاس چھوٹی ہے نا۔ 8ویں کلاس کا امتحان ہوگا، اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ میٹرک کا امتحان ہوگا، اس کی ڈگری اور اس کی کیا سند جو ہے وہ بڑی ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، امتحان بھی سخت ہے۔ بی اے کا امتحان اس سے زیادہ سخت، ایم اے کا امتحان اس سے زیادہ سخت، اور آج کل کی جو نئے نئے چلے، بی ای ہے، بی ایس سی ہے، کیا کیا نئے نئے مضامین چل گئے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، اس کا امتحان اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس لیے کہ مرتبہ بلند ہے۔ ایم اے کا مرتبہ، بی اے کا مرتبہ، ڈاکٹریٹ کا مرتبہ، یا کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو جتنا بڑا مرتبہ ہوگا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء کرام کے اس دنیا میں سب سے بڑے مرتبے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان بھی ان پر سب سے زیادہ سخت نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسا سخت وقت آیا اور کیسا امتحان سخت ہوا ان کے اوپر. کہا اپنے بچوں کو چھوڑ جاؤ, جنگل کے اندر صحرا کے اندر چھوڑ دو. اب صحرا کے اندر جہاں کوئی پانی نہیں, دور دور کھانا نہیں, پانی نہیں, کوئی آدمی نہیں, وہاں چھوڑ جاؤ اپنے بچوں. حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب نہیں, پوچھا اللہ سے, اللہ ان کو پانی کہاں سے ملے گا, یہ تو مر جائیں گے پیاسے. حکم ہوا, لکھوں تک سارا کے اندر چھوڑ کے چلے گا. اور اللہ کی بارگاہ مار کرتا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے گھر کے پاس میں نے اس لکھوں تک صحرا میں مولا تیرے کہنے پر چھوڑ دیا ان بچوں کو. دور دور کوئی آدمی نہیں ہے, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. اب تو کرم فرما, ان کو پانی عطا فرما دے, کھانا بھی عطا فرما دے, پھل بھی عطا کر دے. اللہ نے کیسا کرم فرمایا, حضرت اسماعیل نے اپنی ریڑھی رگڑی, اللہ نے اس سے آب زمزم نکال دی. امتحان تھا, امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے, حضرت ہاجرہ کامیاب ہو گئی, حضرت اسماعیل کامیاب ہو گئے, پانی بھی مل گیا. لیکن اللہ کا حکم پر عمل انہوں نے کر لیا, اس آزمائش پر پورے کر گئے. اس سے بھی زیادہ سخت امتحان آیا پھر ابراہیم کا. نمرود نے آگ کے شعلے بھڑکا دیے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو منجیل کے ذریعے ڈالا گیا. بڑا سخت امتحان. ایسا سخت وقت اگر ہم پر, آپ پر, کسی پر آئے اور کوئی میاں اللہ کو چھوڑ دو, اللہ کے رسول کو چھوڑ دو, اپنے دین کو چھوڑ دو, ورنہ آگ میں ڈالتے ہیں, تو کہا بھائی چھوڑ دیا میں نے, دین وین سب چھوڑا میں نے, آگ میں ڈالنے سے مجھے بتا دو. ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو, برا کہنا چھوڑ دو, اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کو سجدہ کرتا رہوں گا, اس کو ایک مانتا رہوں گا. آگ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو کچھ. آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کامیاب ہو گئے امتحان کے اندر. آپ کو حکم ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ, میرا خلیل آ رہا ہے, ابراہیم آ رہا ہے, خبردار اس کو نقصان نہ پہنچے, ٹھنڈی ہو جائے. علماء فرماتے ہیں اگر صرف اللہ یہ فرماتا نا ٹھنڈی ہو جائے تو اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوتی, اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوتی کہ ٹھنڈک سے نقصان پہنچ جاتا. تو لہذا اللہ نے ساتھ میں یہ فرمایا سلام علی ابراہیم. زیادہ ٹھنڈی مت ہوئی ہو, اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ میرے ابراہیم کے لیے یہ آگ نہ رہے, باغ بن جائے. امتحان میں کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امتحان ہو, گھیر لیا یہودیوں نے کہ ہم قتل کریں گے معاذ اللہ. حضرت عیسیٰ آ گئے جناب, تلواریں لے کے آ گئے حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا جاؤ عیسیٰ کو فرشتوں سے کہا ہمارے پاس لے آؤ آسمان کو, اور ان جیسا ایک ان کی صورت بنا کے وہاں بٹھا دو ایک آدمی کو. یہ یہودی اس کو پکڑ کے سولی دے دیں گے, بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی. لیکن عیسیٰ جو اللہ کے پیارے تھے, اللہ نے ان کو بچا لیا, ان کے شر سے بچا لیا. وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے, آسمانوں پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا. کئی واقعات ہیں نبیوں کے, کیسے کیسے مشکل وقت آئے. اور میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما اوذی النبی کما اوذی, تو نبیوں کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی, لیکن سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں کو جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں ان پہ سب سے زیادہ تکلیف جو گئی ہے مجھے دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نبیوں کا نبی بن کر آیا ہوں, میں سارے اماموں کا امام بن کر آیا ہوں, سارے رسولوں کا رسول بن کر آیا ہوں. مرتبہ بھی بلند تھا, لہذا امتحان بھی مصطفیٰ کا بلند. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
اب آپ کی توجہ میں ایک طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جتنے نبیوں کے امتحان ہوئے نا، وہ امتحان ہوئے لیکن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دی. یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن چلے نہیں، مکمل نہیں ہوا امتحان. اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا، بچا دیا ان کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے یہودی، اللہ نے بچا دیا ان کو، امتحان میں کامیاب ہو گئے، آسمان پہ اٹھا دیا. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے دخل آگ کے اندر، پانی نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کے لیے آب زمزم نکال دیا. امتحان میں کامیاب ہو گئے وہ، لیکن پورا امتحان نہیں ہوا. نبیوں کا امتحان لیا، آدھا امتحان لیا اور کامیاب کر دیا. ابراہیم کا آدھا امتحان ہوا، کامیاب ہو گئے. اسماعیل کا آدھا امتحان ہوا، کامیاب ہو گئے. ابراہیم کا آدھا امتحان ہوا، کامیاب ہو گئے. لیکن جب باری آئی کربلا کے اندر امام عالی مقام کی، تو پورا امتحان لیا جاتا. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آب زمزم کا پانی نکل سکتا تھا تو امام عالی مقام کے لیے بھی دریائے فرات کی نہریں ان کے قدموں میں آ سکتی تھی، لیکن نہیں آئی. پیاسے اہل بیت اطہار اللہ. حضرت امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اعلی حضرت کے بھائی، یہ قصیدہ لکھا انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں، کربلا والوں کی شان میں انہوں نے قصیدہ لکھا. اس میں یہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں. آپ میں پانی کے، یعنی اللہ کی شان دیکھیے کہ کوئی پرندہ بھی، کوئی جانور بھی پیاسا نہیں مرتا. کتنے جانور ہیں، اللہ سب کو پانی دیتا. کتنے گرمی کے اندر ہم اور آپ بھی دیکھتے چڑیاں ہیں، سب گرمی کے اندر کہیں نہ کہیں پانی ان کو مل جاتا ہے، اب وہ چونچ سے اپنے پانی لے لیتی ہے. کوئی جانور، کوئی پرندہ پیاسا نہیں مرتا. مولانا حسن فرماتے ہیں کہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں. تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں. پر کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، کربلا میں امتحان ہو رہا ہے اہل بیت اطہار کا، پانی نہیں مل رہا. یہاں جانوروں کو بھی اللہ پانی دے رہا ہے، لیکن کربلا کے اندر اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو لے کر ان کے سامنے آتے ہیں کہ بدبختو، مجھ سے تمہیں عداوت ہے، مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے تمہارا سوال ہے کہ بیعت نہیں کر رہے، لیکن اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ کئی دنوں سے سوکھا حلق ہے، اس کے اندر 2 قطرے پانی کے تو ٹرکا دو. لیکن آپ نے دیکھا کہ بجائے تانی کے تیر آتا ہے، اب وہ علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے. امام علی مقام اس کو ہاتھ میں لے کر آسمان پہ اچھال دیتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو گواہ رہی ہو، علی اصغر کو میں نے تیری دین کے لیے قربان کر دیا. قابل غور بات ہے کہ امام عالی مقام کا امتحان مکمل ہو رہا ہے، پانی نہیں مل رہا،
حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آگ باغ بن جاتی ہے، نہیں جلتے، اور یہاں امام علی مقام خود جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے وجہ یہ تھی کہ یہ امتحان اصل میں امام حسین اور اہل بیت اطہار کا نہیں تھا، یہ تو مصطفیٰ کا امتحان تھا۔ اور چونکہ حضور سارے نبیوں کے نبی بن کر آئے ہیں، سارے رسولوں کے رسول بن کر آئے ہیں، کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کو محبوب ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو چونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تھے، محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر تھے، لہذا اللہ نے جو مصطفیٰ کا امتحان دیا کربلا کے میدان میں، وہ بھی کامل امتحان دیا، میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ باقی نبیوں کے امتحان آدھے ہوئے، لیکن یہ مصطفیٰ کا امتحان تھا، پورا ہوا، جس کے اندر بھوک بھی تھی، جس کے اندر پیاس بھی تھی۔ یہ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے اندر لفظ ہے، ہم کسی کو بھوک کے امتحان میں لیتے، کسی کو پیاس کا امتحان لیتے، کسی سے مال لے لیتے ہیں، وہ امتحان لے لیتے ہیں، خوف نہیں ہوتا، بھوک نہیں ہوتی، لیکن رزق نہیں ہوتا زیادہ، کام کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کا کوئی ثمرات امتحان لے لیتے ہیں، اس کا باغ نہیں چلتا، باقی چیزیں سب ہوتی، لیکن کربلا کے میدان کے اندر یہ جتنے امتحان تھے وہ سارے کے سارے کربلا کے نہتے بیت اطہار کی طرف کامل امتحان لیا گیا، اور اس کامل امتحان کے اندر وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، محبوبیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور دنیا والوں کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ہیں اہل بیت اطہار، یہ حضور کے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ دیکھو اگر ابراہیم کے بیٹا پیاس سے تڑپتا ہے اسماعیل، اس کو بھی میں آب زمزم نکال کر اس کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتا، لیکن یہ مصطفیٰ کے بچے جو ہیں یہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ آئے پیاس سے تڑپتے ہوئے اپنی جانیں۔ اب یاد آیا مجھے وہ شعر، فرمایا کہ تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پر پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ تو یہاں جو تمام مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، جوانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کو اتنی بھی تکلیف ان کی گوار نہ تھی، اگر وہ آتے تھے بچپن کے اندر تو حضور سرور کائنات اپنے ممبر کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے تھے، ان کو گود میں اٹھا دیا کرتے۔ اگر وہ حضور سجدے کے اندر ہوتے تھے نماز کے اندر، اور امام حسین ان کے کندھے پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو حضور اپنے سجدے کو دمبا کر دیا کرتے تھے کہ میں اگر اٹھوں گا تو کہیں حسین گر نہ جائے۔ اندازہ کریں جب میرے مصطفیٰ کو حسین کی اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں تھی کہ سجدے کے اندر سے ان کو نیچے اتار دیتے اور ان کو تکلیف ہوتی، تو جب وہ کربلا کے میدان کے اندر تیروں اور نشتروں کے نیزوں کے نشتر لے کر جب وہ گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے تو مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور اس دن کربلا کے میدان میں تھے، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اسی وقت دیکھا جس وقت کربلا کا میدان برپا تھا اور امام علی مقام شہید ہو رہے تھے، میں نے دیکھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس کے اندر لال رنگ کا خون ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ کہا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا، یہ خون جمع کر رہا تھا۔ پتہ چلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ایذا پہنچی، تو جو حضور کو ایذا پہنچائے گا وہ کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ کیسے ایذا پہنچانے والے ہیں یہ یزیدی اور یزید کی یہ فوج جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا ہے، جہنمی ہیں۔
لیکن امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے اہل بیت کو قربان کر کے، اپنی جان بھی قربان کر کے حضور کی ساری قیامت تک آنے والی امت کو سبق دے دیا کہ دیکھو میں اپنے نانا جان کے دین کے لیے اہل بیت اطہار میں سے خود ہوا سب کچھ قربانی دے رہا ہوں، تم پارے تمہارے زمانے میں بھی اگر میرے نانا جان کے مصطفیٰ کے دین پر کوئی وقت آئے تو تم بھی اس طرح قربانیاں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم اور آپ مجلس منعقد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں امام علی مقام کی یاد میں، شہداء کربلا کی یاد میں، سنتے ہیں، سن کے گھر جا کے بھلا دیتے ہیں سبق کو۔ ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں جو امام علی مقام نے قربانی دے کے سبق ہمیں دیا اس سبق کو یاد رکھ۔ وہ سبق یہ ہے کہ دین کے لیے قربانی دینی ہے، ہم سے دین کے لیے قربانی نہیں دی جاتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر کب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا نظام آ جائے، نظام مصطفیٰ آ جائے، یہ تمام مصیبتیں دور ہو جائیں۔ نہ کسی کو نوکری مل رہی ہے میرٹ کے اوپر، نہ جناب یہاں امن و امان قائم ہے، جس کی چاہے عزت لوٹ لیتے ہیں، جس کے چاہے مال لوٹ لیتے ہیں، ڈاکو اور چوروں چکے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو چاہے قتل کر کے چلے جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قاتلوں کو پکڑنے والا نہیں ہے، ماں بہنوں کی عزت ہے لوٹ کر کوئی چلا جائے کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بڑوں کی سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ دہشت گردی پھیل رہی ہے بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، بلوچستان کے اندر امن ختم ہو چکا ہے، دندناتے پھر رہے دہشت گرد۔ حکومتی ریٹ ختم ہو گئی، کوئی وہاں نہیں جا سکتا، جس کو چاہتے مارتے، جس کو چاہتے قتل کر کے چلے جاتے، صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نہیں۔ نظام مصطفیٰ آ جائے تو یہ امن و امان بھی قائم ہو جائے گی، یہ دہشت گردی بھی ختم ہوگی، یہ جو مہنگائی یہ بھی ختم ہوگی، اور یہ لوٹنے والے آپ کا پیسہ مال لوٹ کے اور جناب سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر جمع کر رہے ہیں، دبئی کے بینکوں کے اندر جمع کر رہے ہیں، ان سب کا پیسہ واپس آئے گا اگر نظام مصطفیٰ آتا ہے۔ اور چور اور اچکی اگر کیا نام حکومت میں رہے تو یہی حال ہوگا جب ہوگا پورے قوم کا پیسے لے جائیں گے، آئی ایم ایف سے پیسے لیتے رہیں گے، ورلڈ بینک سے پیسے لیتے رہیں گے اور اپنے اوپر اڑائیں گے، عیاشی اڑائیں گے۔ یہاں قوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، روزانہ پیسے بڑھا رہے ہیں، پیٹرول پہ پیسہ بڑھ گیا، بجلی پر پیسہ بڑھ گیا، گیس پر پیسہ بڑھ گیا، فلاں چیز پر پیسہ بڑھ گیا، کھانے پینے کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی ہیں ساری کی ساری، اور خود کا عالم کیا ہے 300 گنا اپنی تنخواہیں زیادہ کر دی، 10 گنا نہیں 200 گنا 300 گنا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جہاز خرید رہے ہیں 1 ارب روپے کے، ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں اپنے لیے، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام ہے کربلا کا، جو امام حسین سے محبت رکھنے والے ہیں وہ سن اس پیغام کو، اس پر عمل کریں، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس ملک میں نظام مصطفیٰ آ گیا تو ہماری اور آپ کے سب کے مقدر سمجھ جائیں گے، ہمارے بچوں کے مقدر سمجھیں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی آپ کی۔ یہ جناب یہ جو عذاب ہے مہنگائی کا عذاب، اس سے نجات ملے گی، یہ جو دہشت گردی کا عذاب ہے اس سے نجات ملے گی، یہ جو ظلم کا عذاب ہے اس سے نجات ملے گی آپ کو، اور پاکستان کی حفاظت بھی ہوگا، پاکستان کی حفاظت ہو گیا تو پاکستان کی حفاظت خطرے میں، دندناتے پھر رہے دہشت کو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بہرحال کربلا کے میدان کے جو سبق ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب وقت آئے الیکشن کا تو الیکشن کے اندر آپ مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیں، جمعیت علماء پاکستان کو ووٹ دیں، جو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی کوشش کر رہی ہے۔ بندوق کے ذریعے نہیں آئے گا نظام پاکستان کے اندر، بیلٹ کے ذریعے آئے گا، بلٹ کے ذریعے نہیں آئے گا، گولی کے ذریعے نہیں آئے گا، بیلٹ کے ذریعے نظام آئے گا پاکستان کے اندر۔ آپ نے دیکھا نہیں سن 2002 کے اندر امام شاہ احمد دوناڑی رحمۃ اللہ نے تمام مسالک کے لوگوں کو متحد کیا، اور متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر تمام جتنے مسالک کے لوگ ہیں، تمام شیعہ، تمام دیوبندی، تمام اہل حدیث، تمام اہل سنت، تمام بریلوی، سب نے متفق اور متحد ہو کر
سیکولر عناصر کے خلاف جنگ لڑی اور پارلیمنٹ کے اندر 60 سے زیادہ نشستیں حاصل کی. پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں. یہ اتحاد کی برکت. اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ مل کر مذہبی جماعتیں میدان کے اندر آئیں جب الیکشن ہو اور اس کے اندر اپنے منتخب کریں نمائندوں کامیاب کریں. آپ حضرات تعاون کریں مذہبی جماعتوں کے ساتھ, بالخصوص جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ, جس کا منشور ہے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ. تو انشاءاللہ اگر اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آ گیا تو تمام ہماری جو مصیبتیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ, اور تمام ہماری مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہوگی کہ جس کے لیے میں نے قربانی دی تھی, جس کے لیے میرے چھوٹے علی اصغر نے قربانی دی تھی, میرے جوان بیٹے علی اکبر نے قربانی دی تھی, وہ قربانیاں آج رائیاں نہیں گئی ہیں. پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آ گیا ہے. امام عالی مقام کی روح بھی خوش ہوگی اور میرے مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, ان کو بھی پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے محفل سجائی اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے.